درود بھیجو مل کر محمد آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد آل محمد۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے امام بنایا، اور ہم نے جب امام بنایا تو یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں؟ ہمارے امر کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہمارے امر کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ براہ راست ان کا تعلق کس سے ہے؟ پروردگار عالم کے امر سے ہے، اور امر الہی ان کے پاس نازل ہوتا ہے، کسی اور کے پاس امر الہی نازل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب آپ اگر یہ کہیں کہ امام حسین نے، امام حسن نے، رسول اللہ نے، رسول خدا ختمی مرتبت ہے، اور مسلسل یہ گفتگو چل رہی ہے کہ انہی کے نور کی شعائیں ہیں، انہی کے نور کا پرتوں ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ اب یہ بار بار حدیث دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امر الہی ان کے پاس نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ امام حسین نے اپنے جد سے دین کو صحیح سے سمجھا کہ نہیں سمجھا، کمی بیشی تو نہیں کر دی، کہیں انجام دینے میں امر الہی کو نعوذ باللہ کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری لے رہا ہے، یہدون بامرنا، ہمارا امر آتا ہی ان کے پاس ہے۔ لہٰذا اس جملے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ معصومیت اور عصمت رسول خدا پر ختم ہو گئی، اس آیت کا مجھے جواب لا کر دے دے، میں بڑا سکون مل جائے گا مجھے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے جن کو ہم امام بناتے ہیں ان کو کسی اور کے امر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو آپ کی توضیح مسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امیر المومنین نے نماز اصل کی کیوں نہیں پڑھی تھی اور وہاں تاخیر سے کیوں پڑھی، اور سید الشہداء نے اپنے خونے پہ چہرے پہ خون مل لیا، تو اب نماز کا کیا ہوگا؟ آپ اپنی توضیح المسائل کو دیکھیے، امام لوح محفوظ کو دیکھیے۔ حرکت قلب بند ہو جائے انسان کی قافلے کو دیکھ کر اہل بیت کے، کہ مستورات خانوادہ نبوت کس طرح سے لے جائی گئیں۔ یہ اگر امر الہی نہ ہو، آپ ایک مخمصے میں گرفتار ہو جائیں گے، آپ پریشانی میں پھنس جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سید سجاد تلوار لے کر سب کو قتل کر دیں گے، تم نے کیا کام کیا؟ امر الہی ان کے پاس آ رہا ہے۔ لہٰذا یہدون بامرنا لما صبروا، یہ صبر کے مقام پر ہے۔ امر الہی کے مطابق چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ امر الہی پر انبیاء چلے، کئی دفعہ انبیاء کے لیے تحمل کرنا، برداشت کرنا بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ امر الہی، اور پھر امر الہی کے درجات مختلف ہیں۔ امر الہی جناب موسیٰ کے پاس نازل ہو رہا ہے، جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں،
کیا عجیب و غریب معجزے، لاٹھی ماری دریا 2 ٹکڑے، لاٹھی ماری پانی، پتھر میں سے پانی، لاٹھی ماری پانی خشک ہو گیا سمندر، واقعہ آپ کے علم میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا۔ اور جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں، آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، بد دعا کر رہے ہیں، دریا نیل خون کے دریا میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر قرآن کے مطابق جو عذاب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی بھی پیغمبر معمولی نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ، لیکن جناب خضر کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو خضر 3 معمولی سے کام کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اچھا کیا کیا؟ بچے کو قتل کیوں کیا؟ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ دیوار، یہ کوئی کوہ طور پر جا کے، یہ معراج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اسرار الہی کو فاش کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی معمولی سی مثال ہے۔ اگر موسیٰ خضر کشتی میں سوراخ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کسی پتھر سے ٹکرا کر سوراخ ہو جاتا، اور ہو سکتا نہ بھی ہوتا۔ جناب موسیٰ یہاں برداشت نہیں کر پائے، تو سمجھ میں آیا ہر وہ شخص کہ جس کے پاس امر الہی آ رہا ہو یکساں فضیلت کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب موسیٰ اور خضر یکساں فضیلت کے مالک نہیں ہیں، جناب خضر کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا روشنی دینے والا چراغ قیامت تک کے لیے، جناب خضر کے بارے میں نہیں کہا مقام محمود خضر کو عطا ہوگا، جناب خضر کے بارے میں نہیں کہا کہ اتنا دیں گے کہ خضر تم راضی ہو جاؤ گے، جناب خضر سے نہیں کہا خضر تمہاری امت جن کے پاس تم پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، دیکھو قبلہ تمہاری پسند کا ہوگا۔ اب جس نبی سے پروردگار عالم یہ کہے قبلہ تمہاری پسند کا ہوگا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جو تمہاری پسند کا ہو۔ وہ نبی جو قیامت تک کے لیے روشنی دینے والا چراغ، بھائی آپ توجہ کیجئے گا، جناب ختمی مرتبت زمین اقدس طیبہ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، ظاہری لحاظ سے تو زندگی ختم ہو گئی، تبھی تو نبی کریم کی جو ازواج ہیں وہ بیوہ رسول خدا کہلائیں، اور حکم آ گیا خبردار نبی کے بعد تم ان کی بیوہ خواتین سے شادی نہیں کر سکتے، بیوہ ازواج سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار مان رہا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، لیکن خبردار تم ان کی ازواج سے شادی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری ماں ہیں، تمہارے لیے ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ لیکن نبی کی میراث تو تقسیم ہوئی، جو امہات المومنین کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے، نبی کی میراث تقسیم ہوئی، نبی دنیا سے چلے گئے۔ جب نبی کریم دنیا سے گئے تو کون کون زندہ ہے؟ الیاس زندہ ہیں، خضر زندہ ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، ادریس زندہ ہیں۔ جو 4 زندہ پیغمبر ہیں وہ سراج منیر نہیں ہیں، آپ کا نبی مٹی میں دفن ہو جائے تب بھی سراج منیر ہے۔ جس نبی کی ظاہری موت، اس جملے پہ توجہ کیجیے گا، یعنی ہمارے نبی کی ظاہری موت، ہمارے نبی کی ظاہری موت کا مقابلہ 4 انبیاء کی ظاہری زندگی نہیں کر پا رہی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس نواسے کے پاس جو امر الہی آ رہا ہے، جس نواسے کو زبان چسا کر پروان چڑھایا، جو نواسا پشت سے نبوت پر سوار ہوا، جس نواسے کے لیے ممبر چھوڑ کر اتر آئے، جس نواسے کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا، 6 برس کا نواسا مباہلے کے میدان میں میری دعا پر تم آمین کہنا، تو 4 انبیاء ایک نبی کی ظاہری موت کا ان کی ظاہری زندگی مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ کوئی مشکل پیچیدہ الجبرا کا فارمولہ تو نہیں ہے۔ ادریس، عیسیٰ، خضر، الیاس، یہ 4 زندہ ہیں، لیکن نبی کریم کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے ان کی زندگی۔ کہاں پر؟ قرآن نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا مگر ہر ختمی مرتبت کے بارے میں کہ سراجن منیرہ، روشن چراغ تم کو بنایا۔ اب یہ جو روشن چراغ بنایا پروردگار، عیسیٰ آسمان پہ ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ اچھا خضر، موسیٰ کے ساتھ خضر نے وہ سلوک کیا۔ اب یہاں پر ملک بڑا مشکل ہے ہمارا، سوال بھی کوئی طالب علمانہ کرے تو عجیب عجیب اس کے اوپر ایکٹ لگ جاتے ہیں۔ تو جب ذہن چھوٹا ہو، جب پل کے دروازے چھوٹے ہوں تو تند اور تیز رفتار پانی کا بہاؤ برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ کی تربیت ہی ہوئی ہے عجیب قسم کے بیتو کے مطالب کے ساتھ، تو اب آپ اپنے نبی کی فضیلت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسے
میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے سراجا منیرا، تو کہہ دیتا عیسیٰ کو، الیاس کو، خضر کو۔ جس موسیٰ کا علم ہیچ ہو گیا جناب خضر کے سامنے، اس کے بارے میں بھی نہیں کہا، لیکن نبی کریم کے بارے میں کہا۔ تو اب وہ نبی کریم یہدون بامرنا، اب آپ کہیے بھائی سب کے پاس امر الہی ہے، سب موسیٰ اور خضر کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ پیغمبر کہ جن کو خدا اپنی مرضی سے پیغمبر بنائے اور ان کے علم کے درمیان اختلاف ہو، بات واضح ہے نا، یہاں تک شک نہیں۔ خضر و موسیٰ کے علم میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیسا اختلاف ہے؟ اما بھائی جاؤ، تم کہاں ہمارے ساتھ صبر کر پاؤ گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اچھا تم صبر کیسے کر پاؤ گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی صبر کو بھی کہہ دیا اس قابل نہیں ہے، علم کو بھی کہہ دیا اس مرحلے پر نہیں ہو۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صاحب علم موسیٰ سے کہہ رہا ہے تمہارا علم اس لائق نہیں ہے کہ ہماری باتوں پہ صبر کرے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ہستی کا علم کہ جس ہستی کے ذریعے آپ رسول خدا تک پہنچے، وہ ہستی جو یہ کہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس کے علم کا خضر مقابلہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، تو پھر موسیٰ کہاں سے کر پائیں گے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چاروں ہستیاں جب مباہلے کے میدان میں چلیں اور رسول خدا یہ فرمائیں انہم منی وانا منہم، یہاں یہ نہیں ہے کہ میرے نواسے، میری بیٹی، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں؟ یہ نبی کریم فرما رہے ہیں، یہ کوئی مولوی ذاکر خطیب آیت اللہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے مبالغہ کر دیا۔ انہم منی وانا منہم، یعنی مرحلہ عصمت، یعنی جس طرح سے میری اطاعت تم پر واجب ہے، یعنی جس طرح سے میری روح میں وہ تمام کی تمام پاکیزگیاں ہیں وہ ان کی ذات میں موجود ہیں۔ دو آیت قرآن کی پڑھ کر قصے کو تمام کروں، بات کو آگے بڑھاؤں کہ کیا فرمایا سورہ طور میں کہ دیکھو بھائی الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم شیء، دیکھو جو لوگ ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ایمان کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلے، جو ایمان لائے اور ان کی نسلیں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلی ایمان کے سلسلے میں، الحقنا بهم ذریتهم، ہم نے ان کی نسلوں کو ان سے ملحق کر دیا، کریں گے نہیں، کر دیا۔ تو اگر آپ ایمان لائے اور آپ جس طرح سے آپ کا ایمان ہے، اور اگر آپ کی نسلوں نے بعد والی، آپ کی اولاد نے، آپ کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، نواسوں نے، پوتوں نے ایمان کے سلسلے میں آپ کی پیروی کی، خدا ان کو آپ کے ساتھ ملحق کر دے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، الحقنا بہم ذریتہم۔ اچھا ایک مرحلہ یہ آپ، اچھا جو آپ کی حیثیت وہ آپ کی اولاد کی حیثیت، اگر ایمان کے مرحلے پر وہ آپ جیسے ہوئے اور اگر آگے نکل گئے تو پھر آپ سے آگے، لیکن اگر آپ کی سطح پر ہوئی آپ کی نسل تو آپ سے ملحق خدا کر دے گا۔ یہ الحاق اور ملحق ہونا اور جوڑ دینا یہ کس کے بارے میں؟ عام لوگوں کے بارے میں۔ خدا نے نہیں فرمایا نبی، پیغمبر، ائمہ، انبیاء، امام زادہ، مجتہد، فقہاء، عرفاء، صوفیاء، درویش، کتب، ابدال، کون کا جو بھی۔ اب بات آگے بڑھی، اب بات جب یہاں تک آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا کرو کہ میری اتباع کرو، اور تم اللہ پر اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اور یہ ہستی کون ہے اور کس سے کہہ رہی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے حبیب تم اپنی امت سے کہو کہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب یہ وہ اتباع نہیں ہے، وہاں پر آپ ملحق کر رہے تھے اپنے پوتوں اور نواسوں کو اپنے ساتھ، یہاں خدا اتباع رسول کی بنیاد پر امت مصطفیٰ کو ان کے آباء و اجداد سے نہیں، خود سرکار مصطفیٰ سے ملحق کر رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے جو حضرت ختمی مرتبہ سے ملحق ہو جائے پھر وہ کس مرحلے پر ہوگا؟ اگر ملحق ہو جائے کس مرحلے کے بعد؟ اتباع کے بعد۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، وقت نہیں ہے میں دوبارہ اس آیت پڑھاؤں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو۔ آپ نے اتباع کی، آپ ملحق ہو گئے کس کے ساتھ؟ رسول خدا کے ساتھ۔ جب رسول خدا سے ملحق ہوئے، جس طرح سے رسول خدا حبیب خدا، آپ حبیب خدا، تو شرط ہے کہ آپ اتباع کریں، آپ پیروی کریں، رسول کی سنت پر عمل کریں، نماز، روزہ، عبادات، قلبی نیات، دل، روح، تمام کی تمام چیزیں آپ کی سرکار ختمی مرتبت میں فنا ہو جائیں۔
تو آپ بن جائیں گے حبیب خدا. لیکن مجھے یہ بتائیے جو روز ازل سے رسول کے ساتھ ہو، جس کو اتباع کی ضرورت نہ ہو، وہ کس مرحلے پر ملحق ہوگا؟ بچہ لگتا ہے روز اگست سے اس نا کو لے کر آیا، ابھی تک چل رہا ہے. ایک درود بھیجا محمد آل محمد. اب وہ کس مقام پر ہوں گے؟ آپ ان کو موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ کے برابر رکھیں گے، جناب خضر کے برابر رکھیں گے. رسول فرما رہے ہیں انہم منی وانا منہم. یہاں تبعیت کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو بالکل حق حاصل نہیں ہے. اس آیت کے ذریعے پروردگار عالم نے آپ سے حق کو چھین لیا کہ حسین کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اپنے علم کے بلبوتے پر حسین کو مت دیکھنا. حسین نے یہاں سنت کے مطابق چلے نہیں چلے، یہاں کمی، مولا یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے نانا ایسے، آپ کو حق نہیں. حق کو چھین لیا. جب موسیٰ سے حق کو چھین لیا خضر کے بارے میں، تو آپ کو حق دے گا حسین کے بارے میں. لہٰذا یہ جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، امام حسین خود امر الہی ہے. مولا آپ کے پاس نانا کا پیغام آیا، ٹھیک ہے، آپ نے خواب میں دیکھا، جاگتے میں دیکھا، سوتے میں دیکھا، تو آپ صحیح سے سمجھے تو مولا دیکھ لیجئے، مولا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لشکر جا رہا ہے، کئی لوگ قتل ہو جائیں گے، اور اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. دیکھیے یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے. اچھا ہم نے ایک حدیث سنی تھی رسول خدا کی، آپ کی فرمان مولا حسین اس سے ٹکرا رہا ہے، آپ کو حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ ارے چھوٹی سی کشتی میں سوراخ کیا تھا، موسیٰ صبر نہیں کر سکے. یہاں پر حسین ابن علی امت کو لے کر چل رہے ہیں. یہدون بامرنا لما صبروا، یہ صبر کر رہے ہیں. خیر یہاں تک بات ختم ہو گئی. تو آپ سمجھیے کہ کربلا کی جو بنیاد ہے، جو کربلا کی بنیاد ہے وہ کیا ہے، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ کہا جاتا ہے کہ بیعت یزید ہے. ایک بات میں کر رہا ہوں، اور یہ ذرا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہ جو منطق اور عقل و شعور کے مطابق چلتے ہیں. دیکھیں جذباتی نعروں کی تو جگہ مجلس ہے نہیں. سید الشہداء کی شیخ عباس قمی نے مفاتی میں جو اعمال شروع کیے ہیں وہ رجب سے شروع کیے ہیں، مہینوں کے اعمال. پہلی رجب، شب اول رجب، روز اول رجب، 15 رجب، شعبان میں نیمہ شعبان، 15 شعبان، شب قدر کی زیارت، شب جمعہ کی زیارت، اربعین کی زیارت، عاشور کی زیارت، شب بقرعید کی زیارت، شب عید فطر کی زیارت، شب جمعہ کی زیارت، زیارت مطلقہ، زیارت مخصوصہ. یہ سب زیارتیں موجود ہیں کہاں؟ مفاتی میں. بیعت مولا حسین کو نہیں کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی. اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. کیوں کرتے بیعت؟ حق کبھی باطل کے آگے جھک سکتا ہے. یہ ایک الگ گفتگو ہے. اور بعد کے ائمہ نے جس طرح سے زندگی گزاری اپنے وقت کے بادشاہوں کو حاکم مان کر، وہ ایک الگ گفتگو ہے. جو امیر المومنین کی زندگی گزری وہ ایک الگ گفتگو ہے. میں پیچیدہ فقہی اصطلاحات اور پیچیدہ فقہی اور کلامی اور اعتقادی گفتگو میں آپ لوگوں کو ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن ایک زیارت میں کہیں پر بتا دیجئے کہ ائمہ نے بیعت کو بنیاد بنا کر واقعہ کربلا کا ذکر کیا ہو. شعراء نے، وہ بھی اردو زبان کے، بہت لکھا ہے بیعت پہ. عربی زبان کے شعراء کے یہاں اس طرح سے بیعت کا ذکر نہیں ملتا جس طرح سے آپ کے نوح اور مرثیوں میں ملتا ہے. خوب توجہ کیجئے، دیکھیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ 15-20 منٹ میں سمجھ جائیں. میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں جا کر مطالعہ کیجئے، اپنے گھر میں کتاب مفاتی کھولیے، ترجمہ دیکھیے. پہلی رجب کی زیارت، 15 رجب کی زیارت، تمام کی تمام زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی پڑھیے. 4 یا 5 موضوعات سے مولا حسین کی زیارتیں باہر نہیں جاتی ہیں. آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس خاندان سے ہیں، خدا نے آپ کا ہم پر کیا حق رکھا ہے، آپ پر ظلم ہوا، آپ پر ظلم کرنے والے جہنمی ہیں، ملعون ہیں. خدا نے آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، ہم کو عزت دی،
شفاعت نصیب کرے، پل صراط پر قیامت برزخ آپ کی محبت کے ذریعے گزریں. جس نے آپ پر ظلم کیا، اس نے غلط کام کیا، اور مولا میں آپ کے آگے بالکل ذلیل اور خاضع اور خاشع ہوں، اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ کو کہیں پر جو مفاتیم زیارتیں ہیں، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا مولا آپ نے بیعت کی انکار کیا، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جو آپ کے نوحوں میں فضیلت حسین ابن علی کو بنیاد بنایا جاتا ہے، ائمہ اس چیز کو بطور فضیلت اپنی گفتگو میں نہیں لا رہے. تو مولانا کیا امام حسین نے جو بیعت نہیں کی تو اس پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی پھر آپ گھر چلے جائیے. آپ 45-50 منٹ سے جو میں اپنا گلا خشک کر رہا ہوں آپ بات ہی نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کے ذریعے سمجھیے. امر الہی یہاں پر ہے. ظاہری لحاظ سے ایک چیز سبب بنے الگ گفتگو ہے. حسین ابن علی سے رسول اللہ نے قبر مطہر سے جب اپنی تشریف لائے اور حسین ابن علی سے گفتگو کی، یہ نہیں فرمایا ان اللہ یشاء ان تمتنع عن البیع، خدا ہی چاہے کہ تو بیعت مت کر، بلکہ فرمایا خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. حسین کو بیعت نہ کرنی تھی نہ کی، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن مسلسل ابتدائی سفر سے مولا حسین مسلسل یہ کہہ رہے ہیں ان علی مصرا خیر علی، میرے لیے کٹ کر گرنے کی، شہید ہونے کی ایک جگہ ہے جس کو چن لیا گیا ہے، اور میرے لیے اس کو چن لیا گیا، میں وہیں جا رہا ہوں. اگر بیعت نہیں کرنی تھی، جو کہ نہیں کرنی تھی، منع کر دیا تھا، تو پھر مقام طف پر، کربلا میں، غازریہ میں، نینوا میں، وہاں پر آ کر گھوڑے نے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے کیوں انکار کیا؟ چلیے ایک مقام مخصوص ہے. مولا حسین شروع سے کیا فرماتے ہوئے آ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں دیکھو من کان باذلا فینا مہجتا ومبطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو خدا کے راستے میں ملاقات کے لیے تیار ہو چکا ہے، جو خدا سے ہماری خاطر جو اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہو چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. اور من لم یرحل، جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، لم یبلغ الفتح، اسے فتح نصیب نہیں ہوگی. یعنی حسین ابن علی جا رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے. تو مولانا خودکشی کی مولا حسین نے، آپ خودکشی کیوں کہہ رہے ہیں سرکار؟ اب بھائی آپ ہی نے کہا مولانا کہ وہ شہید ہونے جا رہے تھے. امر الہی کے تحت جناب ابراہیم 13 برس کے خوبرو نورانی بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دے، اور پھر آیت آ جائے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. خضر جو بچے کو قتل کر دے قرآن میں، یہ بڑا ہو کر گناہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت پیدا کرے گا. تو وہاں پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. اب یہ مولانا یہ تو خدا کا حکم تھا. تو یہی تو یہدونا بامرنا، یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو روس کا انقلاب آیا نا، جو وہ جب انقلاب منتقل ہوتے برصغیر میں پہنچا، انگریزوں کی حکومت وہاں پر سرحد کے بہت اس طرف روس کا انقلاب آیا، تو اس نظریے کے اندر جو طاقت چاہیے تھی نا بر صغیر میں، وہ پہلے سے ایک ایندھن موجود تھا، ایک فیول موجود تھا، جس میں پوٹینشلی یہ استعداد، یہ صلاحیت، یہ طاقت تھی کہ لوگوں کے شعور کو گرما دے اور انسان کو موت کے لیے، جیل جانے کے لیے تیار کر دے. وہ کس کا تصور تھا؟ وہ خیبر، خندق، بدر، احد، حنین کا نہیں تھا، وہ تھا کربلا کا تصور. تو نظریہ لیا گیا وہاں سے، ایندھن لیا گیا مجلسوں سے. لہٰذا جس طرح سے مرثیے لکھے گئے انقلاب روس کے بعد، ان مرثیوں کا مقابلہ کیجئے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرثیے ائمہ کے زمانے کے، تو دیبل، کمیت ابن سکیت، ابو فراس ہمدانی، تمام کے تمام وہ مرثیے کہ جو امام کی بارگاہ میں آ کر پڑھے گئے، امام رضا کے سامنے پڑھے گئے، ان مرثیوں کی روح کو دیکھیے اور بعد کے سیاسی حالات سے متاثر ہونے والے مرثیوں کو دیکھیے. آپ جا کر دیکھیے تمام بڑے بڑے مرثیہ نگاروں نے جو پچھلی صدی کے اوائل میں مرثیے لکھے، جب تک ان کی فکر ایک خالص عزاداری پر مبنی فکر تھی، اس مرثیے کے الفاظ کو دیکھیے، اور جب سیاسی افکار کی آمیزش ہو گئی تب مرثیے کے افکار کو دیکھیے. سرکار مجھے آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر جب مرثیہ پڑھا جا رہا ہے مولا حسین کا، جب ائمہ کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ تک اجازت نہیں دیتے تھے بزرگ کہ عاشور کے دن امیر المومنین کا قصیدہ سنو. قصیدے کا کون سا دن ہے آج؟ مولا کائنات کا تو قصیدہ ہے. آج کا دن گریے کا ہے.
اچھا گھر میں صحن میں گرد آ گئی ہے، عاشور کا دن ہے، سب آزاداری وغیرہ کر کے آ گئے، وقت ہے، ذرا جھاڑو واڑو دینے، ذرا برتن پڑے ہوئے، کچھ نہیں کرو سوائے گریے کے. گریہ کرنے کی ہمت نہیں. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یہ بھی ہمت نہیں. بیٹھ کر درود بھیجتے رہو حسین ابن علی کے اصحاب پر، شہداء پر. خبردار گھر کا کوئی کام نہ کرو. تو جہاں عاشور کو اتنی حساسیت، اتنی تگدو کے ساتھ ائمہ نے بچا کر آپ تک بھیجنے کی کوشش کی، وہ عاشور اس کا یہ حق نہیں ہے کسی بھی نظریے کے لیے ایندھن قرار پائے. یاد رکھ. تو یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد آپ جا کر دیکھیے، بنیاد جا کر دیکھیے کس چیز کی بنیاد ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ جناب سیدہ کو تعزیت بھیجتے ہیں، یہ کون سی منطقی بات ہے؟ امام رضا دیبل خزائی جا کر پڑھیے نا مرثیہ. افاطمہ لو خلت الحسین مجددا وقد مات عطشانا علی الفرات للطمت خدها یا فاطمہ. اے فاطمہ، اگر امام رضا بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہماری محفل نہیں ہے کہ وہ پڑھے جا رہا ہے 20 دفعہ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں چھن گئی چھن گئی چھن گئی چھن گئی. یہ امام رضا بیٹھے ہیں، پڑھنے والا دیبل ہے. سمجھو اپنے اسلاف کو. یہ ہر ادھر ادھر کی بات نہیں کی جائے گی، بڑی پریسائزلی ڈیجیٹل مرثیہ کہا گیا ہے. اے فاطمہ، اگر آپ فات کے پاس آتی اور آپ حسین کو دیکھتی کہ پیاس کی وجہ سے شدت کے ساتھ حسین کٹ کر شہید ہو چکا ہے، اے فاطمہ آپ اپنے منہ پر تماچا لگاتی اور پھر اپنے آپ کے رخساروں پر آنسو بہتے. امام رضا ہاتھ دعا کی جو امام جعفر صادق نے دعا کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، امام رضا سے زیادہ جانتے ہیں آپ. زیارت میں اگر وَإِنِّي مُوَدِّعُكَ، اے امام حسین میں اب آپ سے الوداع کرتا ہوں، تو آپ زیارت جس امام نے ہم کو بتائی، آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے کہ آپ کہیں 8 ربیع الاول کو جو آپ الوداع کہتے ہیں یہ غلط ہے. ہم الوداع کہتے ہیں کیونکہ ہم غم حسین کو اس طرح سے نہیں رکھنا چاہتے کہ جس طرح سے امام نے رکھنے کا حکم نہیں دیا. 9 ربیع الاول کو خلع السواد، نزع السواد، کالے کپڑے اتارو. 18 ذی الحجہ کو کالے کپڑے اتارو، رنگ برنگ کے کپڑے پہنو. شہادت آئے پھر کالے کپڑے. تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی، البتہ اتنی دور بھی نہیں گئی. لہذا سمجھیے کہ کس طرح سے سید الشہداء نے اور مرثیہ نے اور تمام کے تمام چیزوں نے. تو بات وہیں تک آئی کہ اب کوئی سے نتیجہ نہ نکالے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی یا نہیں. تو دیکھیے میں نے پہلے کہہ دیا، یہ بات بڑی اکیڈمک بات ہے. پڑھیے گا پہلے جا کر ساری زیارتوں کو، جو 10 12 15 زیارتیں ان کو مطالعہ کیجیے گا. اگر کہیں پہ امام یہ کہیں، حتیٰ وہ لوگ جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں زیارت 40 میں کیا کہا گیا؟ وَبَاعُوا بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، جو لوگ قتل کرنے آئے انہوں نے بڑے گھٹیا قیمت پر اپنے دین کو بیچ دیا. انہوں نے دین کو کب بیچا؟ وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے. حسین کو قتل کر دیا، دین بیچ دیا تم نے. کس طرح سے؟ تو آپ وہاں پر بھی زیارت 40 بیعت کی گفتگو ہی نہیں ہے کہیں پر زیارتوں میں. اس طرح سے اگر ہے کہیں اشارہ ملتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہماری نوح میں اور مرثیوں میں کہا جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. لہٰذا امر الہی کو سمجھیے کہ کربلا نام کس چیز کا ہے. 6 برس کے حسین، اصول کافی کتاب الحجت میں روایت موجود ہے کہ امام حسین، امام حسن جناب سیدہ امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا اور وقت اگر ہوا. بڑی طویل روایت ہے بہار الانوار کے اندر ام ایمن سے، جو جناب زینب نے پوچھا اور خود ام ایمن جب ایک غذا تیار کر کے لائیں رسول خدا کو دی، رسول خدا نے تناول کی غذا. جناب سیدہ امام حسن امام حسین امیر المومنین نے وہ غذا تناول کی اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، سجدے میں گر گئے. جب اٹھے تو گریہ کیا. بڑی طویل روایت ہے. اور پھر عہد الہی کے عنوان سے وہ روایت وہاں پر ہے. جناب ام ایمن سے جناب زینب نے اس روایت کے مطابق پوچھا. تو آپ جب تک کربلا کو امر الہی بنیاد نہیں بتائیں گے اور بنائیں گے، کربلا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنے قصے نازل کیے انبیاء کے. یہ کیا ضرورت ہے 13 برس کے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایک اکیلی عورت کو 6 مہینے کے بچے کے ساتھ جناب ابراہیم آپ مکے کے بے آب و گیا چٹکل میدان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نبی بن چکے ہیں، تبھی تو خدا کا حکم آیا چھوڑ کر آؤ. تو سمجھ میں آئے کہ کٹھن امتحانات وحی کی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی درپیش ہوتے ہیں. لہذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ کربلا یعنی امر الہی، کربلا یعنی پروردگار عالم کی حکم کے ساتھ. کیا وہ ہستی جو 19 ماہ مبارک رمضان کو مسجد کوفہ کی محراب میں سجدے میں جا رہی ہے، اس نے خود اٹھایا ہے قاتل کو اپنے، اٹھو نماز پڑھو. آواز میں تھر تھراہٹ تھی، کپاہٹ تھی؟ نہیں تھی.
کیسے تیار ہو گیا خدا کا وہ عبد خالص اور مخلص کہ میرے سر پر تلوار کی ضرب لگاؤ تاکہ میں 21 رمضان کو چلا جاؤں دنیا سے. کیوں نہیں کہتے آپ خودکشی؟ امر الہی آ جائے پھر بات امر الہی کے دار و مدار ہوتی ہے، آپ کے ارادوں اور نیت کے دار و مدار نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھیے کہ امر الہی کیا. لہذا ایک درود بھیجے محمد آل محمد. تو کل کی جو گفتگو تھی کہ وہ گریا تو یزید نے بھی کیا، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے بیچارے کو تاریخ نہیں پتا، کھیل تماشوں سے کھلواڑ سے واقف نہیں ہے وہ یزید کے. جا کر پڑھیے تو آپ صاحب کیا توبہ کی یزید نے، قربان جاؤں اس توبہ کے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے، خانہ کعبہ پہ منجنیقوں سے حملہ کروا دیا، اہل بیت کو کتنے آرام دہ قید خانے میں رکھا سرکار. کوئی پیدا ہو جائے گا کوئی دیوانہ کہ بڑے احترام اور اکرام سے لے کے گیا. سرکار یہ حکام کی حاکموں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ایک چیز کو اپنے خلاف جاتا ہوا دیکھیں. عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہی اسی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ بڑا ظالم اور درست خو انسان ہے، روح رعایت نہیں کرے گا. بچوں کے لیے سمجھاؤں میں اس بات کو اچھی طرح سے. بچوں کے لیے مثال ہے، ایک گیند سے بچے کھیل رہے ہیں، گیند ہے اس سے سڑک پہ کھیل رہے ہیں، بال ہے نہیں پتا کس کی بال ہے، سڑک پہ پڑی ہوئی ملی اٹھا لی، اچھی خوبصورت گیند ہے. بچے سنیں اس مثال کو. شام کو گھر جانے کا وقت آیا، کون لایا تھا اپنے گھر سے گیند؟ وہ سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی، آپ نے نہیں دیکھی تھی. سب سے پہلے میں نے ہاتھ میں لی تھی، سب سے پہلے میں نے اس پہ کک لگائی تھی، سب سے پہلے میں نے اس پہ شاٹ لگایا تھا، میری ہے. وہ کہے گا نہیں میری ہے. یہ ہو گئی بچوں میں بحث. اچانک پولیس والا آتا ہے، کہتا ہے گیند کس کی ہے؟ سب بچے ایک کہتا ہے ہماری ہے، ایک کہتا ہے ہماری ہے. کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گیند ہے نا اس کے ذریعے قتل ہوا ہے، جو یہ گیند جس کی وہ تھانے چلے تو ایک بچہ دوسرے کو پھینک کے دے گا. وہ کہے گا میری تھوڑی تھی تمہاری تھی. یہ بدل کیوں گیا سلسلہ؟ تو سرکار آپ نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ خذ بالتہمہ واقتل بالظنہ، جس پر الزام لگ جائے نا اس کو گرفتار کر لو، اور تمہارا گمان بھی ہو نا کہ یہ علی کا چاہنے والا حسین کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس کو قتل کر دو. یہ حکم دے کر بھیجا گیا. حکم کس نے دیا تھا؟ اسرا کو، قیدیوں کو ہمارے پاس بھیجو. آپ نے اگر قتل کا حکم نہیں دیا تھا، کس نے حکم دیا تھا کہ نوکے نیزہ پر لاؤ؟ کس نے حکم دیا تھا کہ باب الساعہ پہ کئی گھنٹے کھڑا رکھو؟ کس نے حکم دیا تھا کہ شہر کو سجاؤ؟ کس نے حکم دیا تھا دربار کی آرائش کرو؟ کس نے حکم دیا تھا رسن بستہ قیدیوں کو لے کر آؤ؟ یہ توبہ کی اس نے. جب دیکھا حالات میرے خراب ہو گئے، کہا میں تھوڑی تھا، عبید اللہ تھا. عبید اللہ کہہ رہا ہے شمر کی غلطی تھی، شمر کہہ رہا ہے عمر سعد کی، عمر سعد کہہ رہا ہے شمر کی، شمر کہہ رہا ہے عبید اللہ نے کہا تھا. یعنی قتل ہو گیا، 30-35 ہزار لوگ شامل ہیں لیکن قاتل نہیں مل رہا. اس سے بڑھ کر عجیب بات میں نے دنیا میں نہیں دیکھی آج تک. تو سرکار یہ کوئی اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ رسالت پر ایمان کا ٹیسٹ تھا. وہی کامیاب ہوا جو حسین کو مظلوم مانے اور یزید کے ساتھیوں کو ظالم مانے. درود بھیجے محمد آل محمد. اب میں 8 بجے بیٹھا ہوں الحمدللہ. اب میں ایک چیز کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ایمان کا معیار ہے کیا؟ اور بھائی آپ کل گریے کی بات، آپ جناب زینب کی بد دعائیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم دعائیں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ بد دعائیں. اور یہ پہلے بھی میں نے کل بھی بات کہی کہ امام حسین پر گریا، شیعہ قطعاً اس خوش فہمی بلکہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم عزادار مولا ہیں. نہیں، ہر مسلمان ہر فرقے کا مولا کا عزادار ہے. جو نہیں کرتا وہ اپنے آپ سے پوچھے. بھائی جیسے آپ کہیں مولانا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں کہ وہابی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ میں کہوں گا مسلمان ہیں، نماز پڑھنا اسلام کی علامت ہے. آپ یہ مت پوچھیے نماز پڑھ رہا ہے، نمازی مسلمان نماز پڑھتا ہے. اچھا یہ خاتون پردہ کر رہی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان پردہ کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ فرقے کا تعین نہیں کر سکتے. ان کے ذریعے کس چیز کا تعین ہوتا ہے؟ آپ کے مسلمان ہونے کا. تو یقین کیجئے کہ غم سید الشہداء کے ذریعے بھی اسلام کا تعین ہوتا ہے، فرقے کا نہیں ہوتا. اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے آپ. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کا فرزند قتل ہوا ہے.
رسول کون سا فرزند؟ کل میں نے کہا یہ فرزند جو کربلا میں قتل ہوا ہے نہ جناب ابراہیم ہے، نہ طاہر ہے، نہ جناب قاسم ہے، یہ تینوں رسول خدا کے فرزند ہیں، یہ ان کے برابر نہیں ہے حسین ابن علی. یہ کل بات گزر گئی. اب چلیے ذرا اس بات کی جانب کہ سورہ توبہ کی آیت ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. فرمایا پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں 92 آیت 92 کہ وہ لوگ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ضعیف مطلب بوڑھا نہیں، کمزور ہیں، جسمانی طاقت نہیں رکھتے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، وہ لوگ جو بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں. حرج، ان کو چاہیے. اچھا میں تمام فقہی اصطلاحات حرج کا کیا معنی اس لغت کی جھمیلے میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، خواہ اس بکھیڑے میں آ جائیں آپ اور ایک عجیب گیرودار میں پھنس جائیں. حرج کا بڑا آسان ترجمہ کر رہا ہوں بچوں کی سمجھ میں آ جائے. نہ کمزوروں پر، نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، وہ لوگ کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پیسہ ہی نہیں ہے کیا خرچ کریں گے. ان کو چاہیے کہ کوئی پریشان اپنے آپ کو مشقت میں زحمت میں نہ ڈالیں، آرام سے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نیک لوگوں کے اوپر گرفت کرے اپنی. واللہ غفور الرحیم، خدا بہت غفور ہے، بہت رحمت والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا ان لا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون. بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی کہم کی آیت ہے ہمارے موضوع کے لحاظ سے. دیکھیے آیت پڑھ دی میں نے، اب دوبارہ نہیں پڑھوں گا، ترجمے سے ہی کام چلائیے گا کیونکہ جلدی جلدی ہمیں گفتگو کی منزلوں کو طے کرنا ہے. جسمانی لحاظ سے کمزور لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، پر پریشان مت رہو. تم جسمانی لحاظ سے کمزور ہو، آرام سے رہو، کوئی پریشانی نہیں ہے. خدا کیا ہے، جو بیمار ہے وہ بھی اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے، جھنجھٹ میں نہ ڈالے. اور جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ جو ایک خاص کام بتائے گا خدا بھی، اس میں خرچ، پیسہ نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتے، تو تم بھی اپنے آپ کو جھنجھٹ میں مت ڈالو. کب؟ اذا نصحوا للہ و رسولہ، اگر تم مخلص ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کمزور ہو، رسول کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پیسہ نہیں دے پا رہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم بیمار ہو. بیمار اگر ہو، گھر میں بیٹھے ہو، رسول کے بارے میں جذبات اچھے نہیں ہیں تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی. یہ مت سمجھنا کہ بیمار ہو کے بیٹھ گئے. ہم دل کو دیکھ رہے ہیں اور محبت رسول کو خوب توجہ کیجیے گا. یہ واقعہ کیا ہے سورہ توبہ کا؟ جنگ پر جا رہے تھے، بعض لوگ ایسے تھے کہ کمزور تھے، جنگ پہ نہیں جا سکتے، کئی گھنٹے کا فاقہ ہے، بیچارہ پٹ سے گھوڑے سے گر کے مر جائے گا. اچھا کمزور ہے جسمانی، گھوڑا ہے لیکن کمزور ہے، خود نہیں جا سکتا. اچھا گھوڑا بھی ہے، کمزور بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت فرض کیجئے شدیداً بخار کی کیفیت میں ہے. یہ شخص کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے، کھجور کے درخت کو اکیلا اکھاڑ لیتا تھا، لیکن اس وقت بیمار ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اچھا تم بھی مت کرو، اپنے آپ کو جھنجھٹ میں مت ڈالو. اچھا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ کچھ، تم صحت مند ہو جی، کمزور بھی نہیں ہو، طاقتور ہو جی، تو جاؤ جنگ پہ. پروردگار پیسہ نہیں ہے گھوڑا خرید سکیں اور جائیں. اچھا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، تم خرچ نہیں کر سکتے جنگ کے لیے تو تم پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی جھنجھٹ میں مت ڈالو اپنے آپ کو. یہ سکون سے بیٹھ جائیں یہ تین گروہ نہیں. اذا نصحوا للہ و رسولہ، اگر مخلص ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تب. یعنی جنگ پہ جا رہے ہو غلط نیت رکھ کے، بیمار ہو یہاں پر، جنگ کر رہے ہو رسول سے مخلص نہیں ہو، بیمار ہو رسول سے مخلص نہیں ہو، تو دونوں ایک ہو. ہمیں تلوار چلانی نہیں دیکھنی، ہمیں تمہاری بیماری، قلب میں رسول سے محبت ہے کہ نہیں. اذا نصحوا للہ و رسولہ، یہ نصحو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نصیحت. اب اس میں بھی لغت کی ایک بحث ہے، ادھر مت جائیے، چھوڑیے ان سب باتوں کو. اذا نصحوا للہ و رسولہ، اور پھر فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں کو عذاب کے لیے، انٹروگیشن کے لیے، ڈیٹینشن کے لیے، حوالات میں ڈالنے کے لیے خدا کوئی رستہ اختیار نہیں کرتا.
خدا کوئی رستہ نہیں ہے، نہیں کرے گا خدا یہ کام. تم نیک ہو، بیمار تھے، اللہ سے خلوص رکھتے تھے، مخلص تھے، تو ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے تم کو پکڑ سکیں. خدا یہ فرما رہا ہے گویا کہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر چوتھے گروہ کا بھی اضافہ کیا. وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ان پر بھی اللہ کے پاس گرفت کی کوئی سبیل نہیں ہے. اللہ ان کو بھی سزا نہیں دے گا، اللہ ان سے بھی کوئی باز خاص نہیں کرے گا. کن سے؟ کہ اذا ما أتوْكَ، یہ تیرے پاس آئے، نہ یہ بیمار تھے، نہ یہ کمزور تھے، یہ تیار تھے. یا نبی اللہ ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے، آپ کے پاس گھوڑا ہے، ہم کو دیجیے، جنگ پہ چلیں گے. اذا ما أتوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ، یا رسول اللہ کو سواری دیجیے، ہم کو اس پہ بٹھا کے چلیے. تو قلتا، حبیب تم نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، احملکم علیہ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تم کو بٹھا کے لے گا، ایکسٹرا گھوڑے میرے پاس نہیں ہیں. تولوا، یہ بیچارے چلے گئے. کیفیت یہ تھی وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ گئے تو لیکن خوش ہو کے نہیں گئے، الحمدللہ جان بچ گئی. آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی کہ حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، اتنے غم کی کیفیت تھی، کاش کچھ پیسہ ہوتا تو رسول کے ساتھ چلے جاتے. خدا ان کی تعریف کر رہا ہے، نہیں جا سکے تعریف کر رہا ہے، جو چلے گئے تعریف نہیں کر رہا. تعریف اس کی ہوگی جو دل میں محبت کو رکھ کر جائے گا. اچھا، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، پکڑ کا تو ہمارے پاس راستہ ان کے لیے ہے، پکڑ تو ہم میرے حبیب ان کی کریں گے کہ جو ہیں تو پیسے والے، لیکن تب بھی آ کر اجازت دے رہے ہیں. سرکار بتائیے آپ کو کچھ کھانا دے دوں، پانی دے دوں؟ میاں ہے پیسہ ہے، لشکر جا رہا ہے، خرید کے دے دو کھجور کی 10-15 بوریاں. پوچھ کیوں رہے ہو؟ لشکر کو بھوک تو لگے گی. یہ پیسے والے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کی اجازت لے رہے ہیں، یہ تکلف میں پڑے، یہ بناوٹی، یہ تصنع کے اندر ہیں، یہ ریاکار ہیں، دکھاوے والے ہیں. جب دکھاوا ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، نعوذ باللہ نبی کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، نسعود اللہ و رسولہ کی منزل پر نہیں ہے، ان کے دل میں خلوص نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے، لہٰذا ہم ان کی پکڑ کریں گے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، پیسے والے ہیں. اور پھر فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اصل میں خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. پروردگار جب تو نے دلوں پر مہر لگا دی تو اب خلوص آئے گا کیسے؟ تو قصور تو تیرا ہوا نہ ان کا. خدا کہے گا آیت دوبارہ پڑھو، ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، دل میں خلوص اور محبت ہوتی رسول کے ساتھ تو ہم مہر نہیں لگاتے. یعنی جتنوں کے دل پہ مہر لگی نا، رسول کے ساتھ دل میں کچھ تو کجی تھی. بہت معمولی سی کجی یہ ہے کہ ہم جیسا ہی تو ہے. جب رسول ہم جیسا تو سرکار رسول کے نوازے کی کیا حیثیت بچی آپ کے سامنے؟ کوئی ایسا ہے کہ رسول کے ناقے کو دیکھ کر احترام کرے، کوئی رسول کے نواسے کو دیکھ کر توہین کرے؟ تو یہ تو سرکار آپ کے دل میں جب محبت ہے ہی نہیں رسول کے لیے اور اللہ کے لیے، تو پھر طبع اللہ علیہ، پھر خدا نے کہا کہ اب یہ دل ایسا ہے، اب اس سے مہر لگا دو. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خط آئے، عید کارڈ آئے آپ کے پاس، آپ نے اب تو خیر پتہ نہیں آتے نہیں آتے، اب تو سب کچھ وہ ٹھکا بٹن دبایا، کارڈ آئے جیسے مبارکباد کے اس کے، فلاں دوست فلاں دوست فلاں دوست. آپ نے کھول کے پڑھا، اچھا یہ فلاں بھائی، یہ ماموں، یہ چچا، یہ والد، یہ والدہ، یہ مختلف محبت. ایک دفعہ آیا جس سے آپ کو شدید نفرت ہے، اس کا کارڈ آیا، آپ نے کہا ارے ہٹاؤ، ہم اس کی مہر کو کیوں کھولیں؟ تو خط پر، لفافے پر نام تھا ملون کا، آپ نے کہا مہر ہی لگا دو. تو دل میں اس ملون کے نفرت تھی رسول کے ساتھ، خدا نے کہا لگا دو مہر. ساری مہریں توڑ دی آج تو اس بچے نے. چلو پریشان ہوتا ہوں، یہ نعرے کی آواز کہاں سے رہی ہے؟ اللہم صلی، درود بھیجے محمد علیہ. تو
معیار آپ کے سامنے کیا آیا؟ اذا نصحوا للہ و رسولہ، نصحوا وہی نصیحت لیکن تھوڑا سا اردو میں مختلف ہے. جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں تو کوئی حرج نہیں. گھر میں بیٹھے بیمار ہو، پیسہ نہیں ہے، کمزور ہو، ضعیف العمری ہے یا ضعیف، کوئی بھی مسئلہ ہے، بیٹھ جاؤ گھر میں. دیکھو معیار یہ کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. خلوص ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ سورہ توبہ کی 92 93 اور آخری کی 3-4 آیتیں یہ سورہ توبہ کی ہیں، جہاں سے نتیجہ نکل کے یہ آیا کہ آپ کے دل میں خلوص ہونا چاہیے. اچھا خلوص ہونا چاہیے، خلوص کہاں تک ہونا چاہیے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، اب سورہ مائدہ 82 آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا خوبصورت خدا نے، کیا خدا کے علم کے آگے انسان فنا کر دے اپنے آپ کو. وہ خدا ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیے بلند آواز سے. اور قربان جاؤں اس ہستی کے جس نے قرآن کی آیتوں کو ایسے مقام پر رکھا کہ ارباب اعضاء کے عقائد درست ہو سکیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اور يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جب وہ ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئیں، خوب توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ پر. رسول کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا. خصوصیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئیں، تراہم تفیض اعینہم من الدمع، تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، صرف آیتوں کو سنا ہے. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں پروردگار آمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. اچھا بھائی، اے لوگوں کے جو آیتیں سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے؟ تو کہنا چاہیے تھا ہمیں مومنین میں سے رکھ. یہ کیوں کہا ہمیں گواہوں میں سے رکھ؟ سوال ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے، بہت آسان سطح پر لا کر گفتگو کروں کہ پروردگار ہمیں گواہوں میں سے رکھ. خوب توجہ کیجیے گا، آیت قرآن ہے، لائے ہیں ایمان، گواہی تو نہیں دی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں گواہوں میں سے رکھ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جب آیتوں کو سنا، ان کے دل پر اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے. وہاں مسلمانوں کے دل پر اثر ہوا، رسول ہم کو لے کر نہیں گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. قلب کی کیفیت قرآن نے بتائی کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ محبت. یہاں انہوں نے آیتوں کو سنا، آنکھوں سے آنسو بہے، اور اس کے بعد جب آنکھوں سے آنسو بہے تو کہا پروردگار ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے، پروردگار ہم کو گواہوں میں سے رکھ. یعنی پروردگار ہم نے ان آیتوں کو سن کر رسول کو دیکھا نہیں، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے گواہی دی رسالت کی بھی، ہم نے گواہی دی نبوت کی بھی. یعنی یہ دل ہے کس مرحلے پر کہ جو آیت کو سن کر رسول کی حقانیت کا پتہ چلا رہا ہے، اور مکے کے ملعون کفار کس غلاظت کے گڑھے میں ہیں کہ آیتوں کو سن کر کہہ رہے ہیں جادوگر ہے. یہ سلسلہ ہے کہاں کا؟ سلسلہ ہے سارا قلب کا، دل کا. اگر آپ نے یہ آیت سن لی تو اب چلیے اور دوبارہ سورہ منافقون جو کل پڑھی تھی، حبیب دیکھو اذا جاءک المنافقون، جب منافقین تمہارے پاس آئیں، وقالوا، اور یہ کہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی یہ مدینے میں ہے، آ رہا ہے، رسول کو دیکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جھوٹا ہے.
تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ یہ کہیں، اب دیکھیں قرآن نے نام نہیں لیا، مجھے بھی نہیں پتا، قرآن کہہ رہا ہے حبیب سے لا تعلمہم نحن نعلمہم، حبیب تم نہیں جانتے، ہم تمہیں نہیں بتا رہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مدینہ میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ فضیلت کے اندر اس جملے کو لانا چھوڑ دیجئے کہ جس نے رسول کو دیکھا، یہ دیکھ کر جھوٹا ہے۔ بھائی صحابہ نے دیکھا، سب نے دیکھا، لیکن یہ انہی میں شامل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون۔ اچھا ہم کو پتا ہے، ہم بتا سکتے ہیں کون تھا؟ کوئی محدث کہے، میں کہوں گا آپ کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، خدا فرما رہا ہے لا تعلمون نحن نعلمون، تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ رسول کو تو بتا نہیں رہا، آپ پر وحی آئی ہے کیا؟ مسئلہ جب یہاں تک یہ ہو گیا تو عجیب ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وہاں پر سامنے آ رہا ہے اور کہہ رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے، خدا کہہ رہے جھوٹا ہے، خدا کوئی روح رعایت نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا خدا کو پتا ہے تم رسول ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پروردگار عجیب بات ہے، تو جو کہہ رہا ہے یہ منافق بھی یہی کہہ رہا ہے، تو فرق کیا ہے تیری بات میں اور اس کی بات میں؟ خدا کہے گا سورہ توبہ کی 92 آیت 92 آیت پڑھو، اذا نصروا للہ ورسولہ، اس کے دل میں خالص محبت نہیں ہے رسول کی۔ تو یہاں سے تو ایک بات طے ہو گئی کہ کلمہ پڑھنے کو زیادہ معیار مت بنا، یہ خدا کلمہ پڑھنے کو مسترد کر رہا ہے قرآن میں، کہہ رہا ہے کہ دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے، تمہارے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اب دل میں محبت کیسے ہوگی؟ اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ پنجتن کو اس میں شامل کیا ہے نہیں کیا ہے، حدیثیں کہاں پر ہے، مجھے نہیں جانا۔ تو پروردگار عالم کس انداز سے ایمان کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے، اور نصیحت خدا، نصیحت رسول، تمہارا دل خدا کے ساتھ متصل ہے خلوص کے ساتھ۔ کہ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اے مسلمانوں جو تم پر نازل ہو رہا ہے نا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کے نبی موسیٰ عیسیٰ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر یہ کرتے کہ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ خضوع اور خشوع رکھتے ہیں دل میں، اور خدا کی آیات کو سستے داموں بیچتے نہیں ہیں۔ تو کوئی تو ہوگا جو بیچ رہا ہوگا، اور بیچنے والا وہ ہوگا کہ جو فیک سیل بنانے کے لائق ہو۔ میں آپ سے کہہ دوں صاحب میرے گھر کے دروازے پہ فرض کیجئے کہ بوئنگ 747 کھڑا ہے، آپ کے مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ایک ایسی جگہ سے ایک چیز آنی چاہیے کہ جو شائبہ ہو صحت کا، صحیح ہونے کا۔ اب یہ پھر قرآن کے لحاظ سے الگ گفتگو ہے کہ کس نے آیات کو بیچا اور کس طرح سے بیچا، خریدنے والے نے کیسے خریدا۔ کوئی جان بوجھ کے تو خدا کی آیات کو نہیں خریدے گا کہ جعلی آیات ہیں تو مجھے بیچ رہا ہے، یا کوئی اس طرح سے بھی نہیں خریدے گا کہ آیات کا تم غلط معنی بیچ رہے ہو میں خرید رہا ہوں۔ یقیناً خریدنے والے کو بیچارے کو دھوکہ دیا ہوگا، گناہ ہے بیچنے والے کا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ یشترون بآیات اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا خاشعین۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لائے ہیں، اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوتا ہے، اور اس پر بھی جو انجیل اور توریت میں اس پر بھی ایمان لائیں، اہل کتاب میں سے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ خاشعین، خضوع و خشوع رکھتے ہیں دل میں۔ کیا کہنے ان مسلمانوں کے جو دیدہ دلیری، ڈھٹائی اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ رسول کے منہ پر آ کر کہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کیا کہنے ان اہل کتاب کے کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن دل میں خضوع و خشوع ہے، خدا تعریف میں آیت نازل کر رہا ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ آیات الہی کو بیچتے نہیں ہیں، ثمنا قلیلا خاشعین۔ اور پھر ان کی یہ منزلت ہے
تو یہ آیت آپ نے سن. اچھا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، محفوظ ہے. اب یہ آیت جب اتری ہوا کیا؟ رسول خدا نے کہا 8 یا 9 ہجری کی بات ہے، یعنی نبی کریم کو مدینہ تشریف لائے ہوئے 8 یا 9 برس ہو چکے ہیں. کہا بھائی چلو سب باہر نکلو، مسجد میں آؤ یا صحن میں آؤ، تمہارا بھائی حبشہ میں ایتھوپیا آج کل مر گیا ہے. کون؟ نجاشی، جس کا لقب نجاشی ہے. اصحمت ابن ابجر اس کا نام ہے، نجاشی کا لقب ہے نجاشی. جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا تھا، کسرا فرض کیجئے کہ ایران کے بادشاہوں کو کہتے ہیں لقب تھا. اصحمت ابن ابجر، نجاشی مر گیا ہے. اور مکے میں جو گئے تھے نا لوگ ہجرت کر کے، تو وہاں پر رہے تھے جا کر، آپ کو پتہ ہے حبشہ میں جا کر، اور پورا واقعہ موجود ہے. جناب جعفر طیار نے گفتگو کی اور ایک واقعہ بڑا طویل ہے، یہ ابھی میں نہیں سناؤں گا. تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب آپ سمجھے کہ جو اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، ترا اعینہم، سنی تھی آیات کو نجاشی نے. نجاشی کے بارے میں یہ آیت آئی ہے. نجاشی نے جعفر طیار سے خطبہ سنا تھا، قرآن کی آیتوں کو سنا تھا، نبی پر کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کو دیکھا نہیں تھا. تو وہ انسان زیادہ بڑی منزلت پر ہے کہ جو مدینے میں آئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے، یا نجاشی بڑی منزلت پر ہے کہ جس کی شان میں آیت نازل ہو؟ نجاشی نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، رسول خدا نے ظاہری لحاظ سے نجاشی کو نہیں دیکھا، لیکن جب انتقال ہوا قرآن نے تعریف فرمائی. رسول خدا نے فرمایا بھائی چلو باہر. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ نماز جنازہ پڑھنی ہے. کس کی؟ تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں انتقال ہوا ہے. یا رسول اللہ تو یہ نماز غائبانہ کیسے ادا ہوگی؟ امر الہی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نبی نے کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. نبی نے نماز پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا دل کس کے ساتھ ہے. اب کل کی جو بات کی تھی نا میں نے، اس کو سمیٹوں. بھائی آپ جناب زینب کی بد دعا ہیں یا دعا ہیں؟ سوال ہے. کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال آرگومنٹ کو بچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے میں کہوں نعوذ باللہ نستجیر باللہ. قطعاً میں اس کو شرعاً صحیح نہیں سمجھتا، لیکن خدا قرآن میں فرض کر سکتا ہے اپنا شریک، تو یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں. فرض کیجئے کہ جو عزادار ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کے آبا و اجداد نے نستجیر باللہ من ذالک خاکم بدان امام حسین کے قتل میں شریک تھے. فرض کیجئے یہ اپنے ان آبا و اجداد پہ لعنت بھیجنے کو تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ یہ لعنت کا کیا تعلق ہے اس سے لعنت کا کیا تعلق ہے؟ بھائی وہاں پر تھے کہ نہیں تھے، بحث یہ نہیں ہے. سورہ توبہ میں یہی تو سمجھا رہا ہے خدا. تم جنگ میں گئے یا نہیں گئے، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ نصحُ للہ و رسول تھا کہ نہیں تھا. تم مانتے ہو فرزند رسول مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو کہ اہل بیت اطہار پر ظلم ہوا کہ نہیں مانتے؟ لعنت بھیجتے ہو قاتلوں پر کہ نہیں کرتے؟ میں ہمارے خاندان کا ہو، آپ کے، کس کے، تمہارے، میرے، کوئی بھی غیر ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، نزدیک کا ہو، عربی بولتا ہو، فارسی، ترکی، اردو، ہندی، سنسکرت، کسی بھی زبان کا، ہم کیا کہتے ہیں عاشور کے دن؟ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب تسبیح پڑھتے ہیں. یعنی پروردگار مجھے اس بکھیڑے میں جانا ہی نہیں کہ وہ کون تھے جو تیرے نبی کے نواسے کا قاتل تھا. اس پر میری تو کیا تیری جب لعنت ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں؟ لہٰذا آج جو گریہ کر رہا ہے، گریہ انہوں نے بھی کیا کہ جب رسول خدا ساتھ نہ لے جا پائے. گریہ انہوں نے بھی کیا کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، آیات کو سنا، کلمہ نہیں پڑھا. تو کلمہ پڑھنا معیار نہیں ہے، آیات کو سن کر دل میں کیفیت کیا ہوئی، معیار یہ ہے. درود بھیجے محمد آل محمد.
گفتگو قرآنی حوالے سے ہو رہی سو قرآنی حوالے سے رہنے دیں. کوئی بھی بات ایسی کہ جو میری گفتگو کی جہت تبدیل ہو جائے، مجھے خود پتہ ہے اچھی طرح سے کہ میں اپنی گفتگو کو کس جہت پر لے کر جا رہا ہوں. میں تمام عزادار ان کی دعاؤں کے صدقے میں یہ مجلس چلتی ہے، یہ میرا ایمان ہے. اور ایک ایک عزادار جناب سیدہ کا مہمان ہے، اور ایک ایک عزادار جناب سیدہ اس کے قدموں کے بدلے میں ثواب دیں اس کو. لیکن تقریر کی جہت کو آپ کو سمجھنا ہے. آپ تقریر کی جہت کا تعین مت کیجیے، سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے ذریعے بات کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد آل محمد بلند آواز. خدا آپ کو ایک ایک نعرے کا، آپ کے ایک ایک دعا کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور ایک ایک قدم جو اٹھ کر آئے ہیں پروردگار عالم ان کو انشاءاللہ قیامت میں آپ کے لیے اتنے ہی قدموں سے کئی ہزار گنا دور آتش جہنم آپ سے دور کرے. ایک ایک آنسو جو نکلتا ہے، ایک آنسو اگر جہنم پہ ڈال دیا جائے روایت کے مطابق جہنم کی آگ بجھ جائے گی. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں نصیحت ہے کہ نہیں ہے، محبت. یہ جو آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں، کوئی اپنے بیمار بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوگا، بیمار ماں کو، کوئی بیمار بچوں کو، کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی کسی مشکل میں، کوئی آدھی مجلس میں پہنچ رہا ہے، کوئی شروع سے کوئی فضائل سننے آ رہا ہے، کوئی مسائل. یہ سب جو آ رہے ہیں تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کس نے کہا ان کو؟ اس شہر کی ناگفتہ بے صورتحال، عجیب سڑکیں، وہاں سے اذیت سہ کر. یہ نصحو للہ و رسول ہی ہے کہ جو نصیحت رسول خدا کے ساتھ کر رہا ہے، کہ جو پروردگار کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ مشہور ذاکر پڑھ رہا ہے یا غیر مشہور؟ چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس؟ حسین کا ماتم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ. تو یہ جو آپ اٹھ کے آئے، یہ چیز ہے نصحو للہ و رسول. نجاشی نے، اصحمت ابن ابجر نے، نجاشی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا. اچھا، نجاشی کے لیے خدا آیتیں بھیج دے، آپ قبول کر لیں. جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا نے تعریف کر دی قرآن میں، آپ پڑھ لیں. لیکن آپ کا نبی 38 سال تک 36 سال تک جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور پھر نبوت کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو. خدا قرآن میں کہا کہ حبیب ہم نے تمہیں سراج منیر بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ جلتا ہے لو کے ذریعے. یہ تو کبھی پوچھئے کہ اس لو کے ٹمٹماتے ہوئے نور کی حفاظت کس نے کی؟ کہ کوئی توجہ سے سن رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ سب آپ قرآن کے ذریعے ملاقات کو، معیارات کو دیکھیے. سمعو، سنتے ہیں جب، تفیض اعینہم من الدمع، یعنی آیتیں سنتے ہیں دل پگھل جاتا ہے. اور وہ حبشہ کہاں مکے کی فصاحت و بلاغت کے مالک رسول کو زندگی بھر دیکھتے رہے، دل نہیں پگھلا. کیوں نہیں پگھلا؟ مہر لگا دی. تو مہر لگتی اس وقت ہے کہ جب بغض اور کینہ اور نفرت ہو. تو لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں، سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی تقریر کو، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا کہہ رہا ہے جھوٹے ہو. ابراہ نے کب، نجاشی نے کب کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور کیا واقعہ ہے، واقعہ عجیب و غریب. میں واقعہ نہیں سنا رہا، گھبرائیے گا مت، واقعہ بڑا طویل ہے. تو آئے تو سنتے ہی، اور رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں. بھائی اتنے صحابہ کرام تھے، ایک سے بڑھ کر ایک متقی عبادت گزار. کمی ہے کوئی صحابہ کی؟ کہتے بھائی تم جا کے نماز پڑھا دو. کہا کہ تم سب آؤ، سب آؤ، تمہارا بھائی مر گیا ہے، مجھے حکم ہوا ہے اس کی نماز پڑھاؤں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسلام کے لیے جو آپ نے معیارات بنا لی وہ معیارات درست نہیں ہیں. جناب آسیہ نے کب کلمہ پڑھا؟ قرآن میں موجود ہے. بھارت گفتگو عجیب ہے. تو آپ اس کے ذریعے سمجھیے اور ان چیزوں کے ذریعے. تو محبت رسول خدا، اس کا امتحان کہاں پر ہوگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت سے مودت کیجیے. اہل بیت کی مودت کا مطلب کیا ہے؟ جب اہل بیت کے وجود کو ذرا سی زک بھی پہنچے تو آپ کا دل تڑپ جائے. بھائی رسول کے بچے ہیں نا. ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ رسول کی تمام جو متعلق چیزیں ہیں ان سے آپ اپنی چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کیجیے. رسول کے دروازے میں بھی اگر آپ نے گھر کے بغض اور کینے کے ساتھ ٹھوکر مار دی
ایمان گیا. یہاں پر اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی گئی, آپ سمجھ میں نہیں آیا. عزیزوں وقت ہو چکا ہے, میں مختصر ترین مصائب پڑھوں گا, توجہ آپ کی ہے. دیکھیے جب کسی گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے نا, تو خواتین ہوں اگر, تو خواتین کو محرم آتے ہیں, محرم گلے لگاتے ہیں, بازو پکڑتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے. اچھا آخری دیدار میں نا اگر جنازے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو, زخمی ہو, خون کے دھبے آ جائیں بدن پہ یا کفن پہ, تو نہیں دکھایا جاتا, کہا جاتا اس طرح سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان بیبیوں کو جب فوج اشکیہ میں شادیانے بجے تو کون محرم تھا جو آ کر جناب زینب کو کلیجے سے لگاتا؟ کس نے آ کر بی بی کا شانہ پکڑ کر تسلی دی؟ کس طرح سے تعزیت دی گئی؟ تعزیت کس طرح سے دی گئی؟ جناب امام حسین کی یتیم بچیوں کے سرخ رخسار گواہ ہیں کہ کس طرح سے تعزیت دی گئی. بیویوں کے کانوں کی لو سے بہتا ہوا لہو گواہ ہے کہ تعزیت کیسے دی گئی. جناب زینب کے دست مبارک پر رسیوں کے نیل گواہ ہے کہ تعزیت کیسے دی گئی. بس ایک دفعہ امام جب ان کو گزارا گیا, اب آخری رخصت کے لیے حرم آئے. جب زخمی ہوتا ہے نا کوئی مرنے والا, کسی کا شوہر ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کے بھتیجے اور بھانجے ہیں, عزیزوں اس خاتون کو آ کر تسلی دی جاتی ہے کہ جس کا غم سب سے زیادہ ہو اور جو دور ہو وہ آ کر غمگین خاتون کو تسلی دیتی ہیں. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کسی کا شوہر مر گیا محلے کی عورتیں آتی ہیں, دکھ ہوتا ہے لیکن شوہر اس کا ہے. کسی کا بھائی مر گیا محلے کی خواتین آئیں, تسلی دی. تمہارا بھائی چلا گیا, تم بہنوں اس کی بے آسرا ہو گئی. کسی کا بیٹا مر گیا, پھر خواتین آتی ہیں. تو معمولاً دلاسا کون دیتا ہے؟ کہ جو ذرا دور ہو, جو اپنے دل و جگر کو تھام کر آئے, جو اپنے گریے پر بکا پر قابو پا سکے, تاکہ وہ غمزدہ کو تسلی دے سکے. عزیزوں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ یہاں زینب رباب کو تسلی دے یا رباب زینب کو تسلی دے؟ جناب فروہ زینب کو تسلی دے؟ زوجہ عباس کو کون تسلی دے؟ ارے سکینہ اور رقیہ کو کون تسلی دے؟ یہ 4 سال کی بچیاں کبھی اپنے بھیا علی اصغر کا ماتم کریں, کبھی علی اکبر کا ماتم کریں. ارے قتل گاہ میں جس بیوی کو دیکھو گے وہ تسلی کی مستحق ہے. ارے تسلی دے تو کس کو؟ اپنے زمانے کے امام کو. یا بقیت اللہ آجرک اللہ احسن اللہ لک العزا فی مصاب جدک الحسین.